آج میں آپ کی خدمت میں ایک عبرت اثر واقعہ پیش کرتا ہوں۔ وہ موسم گرما کی ایک خوشگوار صبح تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ کلف لگی وردی میں ملبوس تھانے پہنچا تو پتہ یہ چلا کہ گنے کے کھیتوں میں سے ایک نوجوان شخص کی لاش ملی ہے۔ لاش کی اطلاع دینے والا ایک غریب صورت مزارع تھا۔ ان دنوں گنے کی فصل کی کٹائی شروع ہو چکی تھی۔ اس مزارع کا نام چراغ دین تھا۔ چراغ دین نے مجھے بتایا کہ وہ حسب معمول گنے کی کٹائی میں مصروف تھا۔ جب وہ ایک کھیت کے اندرونی حصے میں پہنچا تو وہاں ایک نوجوان کو اوندھے منہ پڑے دیکھ کر وہ چونک اٹھا۔ قریب جا کر جب چراغ دین نے اس کا جائزہ لیا تو اسے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی کہ وہ شخص اب زندہ نہیں تھا۔ چراغ دین نے اپنی دورانتی وغیرہ کو کھیت میں ہی چھوڑا اور فی الفور اس واقعے کی اطلاع دینے تھانے چلا آیا۔ میں نے پوری بات سننے کے بعد چند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور موقع پر پہنچ گیا۔ ان وقت 9:30 بج چکے تھے۔ جائے وقوعے پر اچھے خاصے لوگ جمع تھے۔ میں نے سب کو ہی پیچھے ہٹایا اور نوجوان کی لاش کا جائزہ لینے لگا۔ مجھے پہلی نظر میں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ نوجوان زندگی کی قید سے آزاد ہو چکا ہے۔ یہ بات بھی یقینی تھی کہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ مقتول کی عمر کا اندازہ میں نے 24-25 سال کے درمیان لگایا۔ میں نے 2 گھوڑا مارکی بوسکی کی شیروانی کالر قمیض پہن رکھی تھی۔ اس شخص نے اس وقت کے رواج کے مطابق بوسکی کی قمیض کے ساتھ لٹے کی شلوار بھی اس کے جسم پر نظر آ رہی تھی۔ مقتول کے پاؤں میں کوہاٹی چپل تھی۔ اپنی شکل و صورت اور روزہ قطع سے وہ ایک نفیس اور آسودہ حال شخص دکھائی دیتا۔ اس کا لباس نیا اور بے داغ تھا۔ وہ اس وقت اوندھے منہ زمین پر پڑا تھا۔ اس کی پوزیشن سے اندازہ ہوتا کہ جیسے وہ اکثر اکڑو بیٹھے ہوئے اچانک منہ کے بل گر پڑا ہو۔ مقتول کے سر کے پچھلے حصے میں چوٹ کا نمایاں نشان بھی نظر آ رہا تھا۔ چوٹ اس قدر شدت سے لگائی گئی کہ کھوپڑی چٹک گئی اور بہنے والے خون نے بوسکی کی قمیض کو رنگین کر دیا۔ سر کے دوسرے حصوں پر بھی چوٹ کے ہی نشانات پائے گئے، تاہم وہ اتنے مہلک نہیں تھے۔ سب سے زیادہ کاری صرف سر کے پچھلے حصے میں لگائی گئی تھی، اور میرے خیال کے مطابق یہی ضرب اس کی موت کا سبب بھی بنی۔ ایک بات تو واضح تھی کہ مقتول کے عقب سے اس پر حملہ کیا گیا۔ میں نے چوٹوں سے فوری طور پر یہ اندازہ لگا لیا کہ حملہ آور لاٹھی یا لاٹھیوں سے مارا گیا ہے۔ حملہ آور ایک بھی شخص ہو سکتا تھا یا پھر ایک سے زیادہ کئی اشخاص بھی۔ مجھے بتایا گیا کہ مقتول کا نام عارف تھا اور وہ اسی گاؤں کا رہنے والا بھی تھا۔ میں نے مقتول کی لاش کو پلٹ کر دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس کی شلوار کا کمر بند کھلا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں تیز روشنی کا جھماکا سا ہوا۔ پوری صورتحال مجھ پر واضح ہو گئی۔ اب یہ بات یقینی تھی کہ جب مقتول کے عقب سے حملہ آور نے اس کے سر کو نشانہ بنایا تو اس وقت مقتول پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے پوری طرح لاش کا جائزہ لینے کے بعد مقتول کی لاش کی تلاشی لی۔ مقتول کے سامنے والی جیب میں سے ایک عدد ہاتھ کا کڑا ہوا ریشمی رومال، المونیم کی چھوٹی کنگھی اور کچھ کاغذات برآمد ہوئے۔ قمیض کی سائیڈ والی جیب میں سے ایک چھوٹی سی ڈبیا ملی۔ یہ سونے کے زیورات رکھنے والی ڈبیا تھی۔ اس کے سائز اور بناوٹ سے اندازہ ہوتا کہ وہ انگوٹھی کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن اس وقت وہ ڈبیا خالی تھی، انگوٹھی اس میں موجود نہیں تھی۔ میں نے مقتول کی جیب میں سے برآمد ہونے والے کاغذات کو دیکھنا شروع کیا تو کاغذات کے اندر سے بھی کچھ رقم نکلی۔ وہ 160 روپے کی مالیت کے چھوٹے بڑے نوٹ تھے اور انہی کاغذات میں سونے کی انگوٹھی کی ایک رسید بھی تھی۔ یہ رسید محبوب جیولرز کی تھی اور پتہ صرافہ لاہور کا۔ رسید پر 1 ماہ پہلے کی تاریخ درج تھی۔ اس رسید کے مطابق 5 ماشا وزن کی ایک طلائی انگوٹھی مبلغ 45,000 روپے میں خریدی گئی اور خریدار کا نام عارف علی تھا۔ میں نے مقتول کی جامع تلاشی سے برآمد ہونے والی تمام اشیاء کو اپنے قبضے میں کیا اور گھوم پھر کر جائے واردات کا جائزہ لینے لگا۔ جس کھیت میں سے مقتول کی لاش ملی تھی اس کے قریب ہی ایک ٹیوب ویل بھی تھا۔ میں نے وقوعے کا نقشہ تیار کرنے میں مصروف تھا کہ پتہ چلا کہ مقتول عارف علی کا بڑا بھائی نذیر علی اس ثانیے کی اطلاع پا کر موقع واردات پر آن پہنچا ہے۔ نذیر علی سیدھا میرے پاس آیا۔ میں اس وقت لاش کے قریب ہی کھڑا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھتے ہوئے روندے ہوئے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ کیا ہو گیا ہے؟ میرے بھائی کو کس نے قتل کیا ہے؟
میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں کہا، نظر علی، میں اسی بات کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تمہارے بھائی کا قاتل ہے کون، اور اس قتل کا باعث کیا ہے، اور اس کے لیے مجھے تمہارے بھرپور تعاون کی ضرورت بھی ہے۔ وہ آنسوؤں کو پہنچتے ہوئے بولا، اور میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ میں نے پوچھا، تمہارے خیال میں عارف علی کو کس نے قتل کیا ہوگا؟ وہ دکھے لہجے میں گویا ہوا، میں کچھ نہیں جانتا جناب۔ عارف علی رات کو تو بھلا چنگا چھت پر سونے کے لیے چلا گیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ اب اس کی لاش ہی دیکھنے کو ملے گی۔ تمہیں کسی پر شک؟ نہیں جناب۔ میں نے پوچھا، عارف علی کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ ہوگی؟ نظر علی نے بتایا، ایسی کوئی بات نہیں تھی جناب، وہ تو سبھی کا دوست تھا، کوئی شخص ان سے دشمنی کر ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا، نظر علی، کوئی کسی کو بلا وجہ قتل نہیں کرتا، ایسا کام کوئی دوست نہیں کر سکتا بلکہ دشمن ہی کر سکتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ اس کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ آپ پورے ہی پنڈ سے پوچھ لیں جناب، عارف کی کسی سے کوئی لڑائی نہیں تھی، آج تک کسی سے اس کا کوئی معاملے سا بھی جھگڑا نہیں ہوا، سب اس کی تعریف کرتے تھے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، نظر علی، جہاں انسان کے 100 دوست ہوتے ہیں وہاں ایک آدھ دشمن بھی ہوتا ہے، اور بعض دشمن تو دوست نما ہوتے ہیں۔ لگتا ہے یہ بھی کسی ایسے ہی دوست نما دشمن کا کام ہے۔ وہ رو دینے والے انداز میں بولا، میری تو مت ہی ماری گئی ہے جناب، اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے اتنے جوان بھائی کو کس کی نظر لگ گئی۔ وہ دونوں ہی ہاتھوں سے سر تھام کر بھائی کی لاش کے نزدیکی زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد عارف علی کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ضلع اسپتال بھجوا دی، اور موقع پر موجود افراد کے بیانات قلم بند کرنے لگا۔ تاہم کو ایسی بات معلوم نہ ہو سکی جو عارف کے قتل پر روشنی ڈال سکتی۔ مجموعی طور پر مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں اس کا خلاصہ یہ تھا کہ عارف علی ایک مہذب، پڑھا لکھا اور سلاجو انسان تھا۔ وہ گریجویٹ تھا اور ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے لاہور کے کالج سے ہی گریجویشن کیا۔ وہ کچھ عرصہ لاہور میں ہی ملازمت بھی کرتا رہا تھا، اور کم و بیش 1 ماہ قبل گاؤں آیا۔ اب اس کا ارادہ مستقل طور پر یہیں رہنے کا تھا۔ عارف علی کو کبھی بھی کھیتی باڑی سے دلچسپی نہیں رہی، لیکن حیرت انگیز طور پر اس مرتبہ وہ گاؤں آیا تو یہ ارادہ کر کے آیا تھا کہ وہ کاشتکاری کے معاملات میں بڑے بھائی کا ہاتھ بٹائے گا۔ وہ باپ دادا کے پیشے کو اپنانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے وہ بہتر طور پر زمین کے معاملات کو دیکھ سکے گا۔ مقبول کے بارے میں اکثریت کا تعلق تو بہت ہی اچھا تھا، عام رپورٹ بھی یہی تھی کہ اس کا کوئی دشمن نہیں، اور گاؤں کا ہر شخص عارف علی جیسے بے ضرر اور خاموش طبع انسان کے وحشیانہ قتل پر حیرت زدہ تھا۔ لیکن میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ میرے ذہن میں شک کے کئی دروازے کھل چکے تھے۔ میں اپنے ان خیالات کا ذرا آگے چل کر مناسب موقع پر اظہار کروں گا۔ جائے واردات سے فارغ ہو کر میں نظر علی کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ ان کا گھر ایک چھوٹی سی حویلی سے ہی مشابہ تھا۔ نظر علی کی عمر لگ بھگ 40 سال تھی اور وہ شادی شدہ تھا۔ اس کے 3 بچے تھے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ گزشتہ شب حسب معمول عارف علی رات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد چھت پر چلا گیا۔ موسم گرما میں چھت پر سونا اسے پسند نہ تھا۔ گھر کے باقی افراد کشادہ صحن میں سوتے تھے۔ میں نے پوچھا، نظر علی، تمہارا بھائی کتنے بجے سونے کے لیے چھت پر گیا تھا؟ نظر علی نے بتایا، ٹھیک وقت کا تو مجھے نہیں اندازہ جناب، ویسے میرا خیال ہے وہ 10 بجے کے بعد ہی چھت پر چلا گیا تھا۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، اس وقت 10:30 بج رہے ہیں، تم آدھا گھنٹہ پہلے جائے واردات پر پہنچے، کیا تمہیں اس سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ تمہارے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا تھا؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں تھانے دار صاحب، میں منہ اندھیرے اپنی زمین کی طرف نکل جاتا ہوں۔ عارف علی ذرا دیر سے اٹھنے کا عادی ہے۔ میں حسب معمول گھر سے نکل گیا۔ واپسی پر مجھے معلوم ہوا کہ عارف علی کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ پھر میں بھاگا کھیتوں میں جا پہنچا۔ نظر علی، آج صبح حسب معمول جب گھر سے تم نکلے تو کیا اس وقت عارف علی گھر میں موجود تھا؟ میرا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ اس وقت چھت پر سو رہا تھا؟ ظاہر ہے وہ چھت پر ہی ہوگا۔ کیا تم نے اسے
چھت پر جا کر دیکھا تھا؟ نظر علی نے کہا نہیں جناب، میں نے تو نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا نظر علی تم جب گھر سے نکلے تھے تو اس وقت تمہارے گھر کا اندرونی دروازہ بند تھا یا کھلا ہوا؟ بند تھا جناب۔ یعنی جسے رات سونے سے پہلے تم نے اسے بند کیا تھا اور وہ تمہارے جانے تک ویسے ہی بند رہا؟ نظر علی نے ہاں میں جواب دیا تو میں نے پوچھا کیا گھر سے باہر جانے کا کوئی اور دروازہ بھی موجود ہے؟ نہیں جناب، ایسا کوئی دروازہ موجود نہیں۔ میں نے کہا نظر علی میں تمہارے گھر کی چھت دیکھنا چاہتا ہوں، آپ آئے میرے ساتھ؟ اس نے کہا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ میں نظر علی کی رہنمائی میں چھت پر پہنچ گیا۔ نظر علی نے مجھے بتایا کہ مقتول عارف علی کو رات کس چارپائی پر اس نے سویا ہوا دیکھا تھا۔ میں نے اس چارپائی کا بغور جائزہ لیا۔ وہ رنگدار پائپوں والی ایک خوبصورت چارپائی تھی جس پر سفید رنگ کا ایک بے داغ کھیز بچھا ہوا تھا۔ کھیز پر کوئی بھی شکل نظر نہیں آ رہی تھی جسے یہ ظاہر ہوتا کہ اسے تو استعمال ہی نہیں کیا گیا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ عارف علی رات کو بستر پر سویا ہی نہیں۔ گھر کے پچھواڑے میں ایک باڑا بھی نظر آ رہا تھا جس میں 9 درجن کے قریب مویشی بندھے ہوئے تھے، جن میں بیل، بھینس اور بکریاں شامل تھیں۔ گھر کی چھت سے لکڑی کی ایک سیڑھی باڑے کے اندر چلی گئی۔ میں نے نظر علی سے پوچھا یہ باڑا کس کا ہے؟ اس نے کہا میرا ہے جناب۔ میں نے لکڑی کی سیڑھی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا نظر علی کیا یہ سیڑھی مستقل یہیں لگی رہتی ہے؟ جی ہاں جناب، میں تمہارا باڑا دیکھنا چاہتا ہوں، آ جائے۔ اس نے سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے کہا ابھی تک میں یہی نہیں سمجھ سکا تھا کہ مقتول علی عارف گنے کے کھیتوں میں پہنچا کیسے تھا؟ کیا اسے کوئی بلا کر لے گیا تھا یا وہ خود کسی سے ملنے وہاں پر گیا تھا؟ نظر علی نے میرے سوال کے جواب میں یہ بھی بتایا تھا کہ رات چھت پر جانے کے بعد عارف علی نیچے نہیں اترا۔ اگر وہ گھر کے باہر کے دروازے سے باہر جاتا تو صبح نظر علی کو دروازہ کھلا ہوا ملتا، لیکن نظر علی نے اس کی تردید کی۔ اب باڑے میں لگی ہوئی سیڑھی کو دیکھ کر مجھے خیال آیا تھا کہ ممکن ہے عارف علی اس سیڑھی کے ہی ذریعے باڑے میں اترا ہو اور پھر وہیں سے باہر نکل گیا ہو۔ ہم دونوں ہی آگے پیچھے باڑے میں اتر آئے۔ باڑے کے کونے میں کٹے ہوئے چارے کا ڈھیر لگا ہوا تھا تو دوسری طرف جلانے والی لکڑیاں اور اوپلے رکھے ہوئے تھے۔ ایک بغیر دروازے کے کمرے میں ہل اور پنچالیاں پڑی تھیں۔ اس کے علاوہ کچھ ناکارہ مشینیں اور پرزے بھی رکھے ہوئے نظر آئے۔ باڑے کا بیرونی دروازہ ایسا تھا جسے اندر اور باہر دونوں ہی جانب سے کھولا جا سکتا تھا۔ میں نے گھوم پھر کر ہر امکان کا جائزہ لیا، پھر نظر علی سے پوچھا لگتا ہے تمہارا بھائی باڑے کے راستے باہر گیا تھا، کیا خیال ہے تمہارا؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ نظر علی نے کہا شاید آپ ٹھیک ہی کہتے ہیں، یہی ایک راستہ ہے جہاں سے وہ میرے علم میں آئے بغیر باہر جا سکتا ہے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا وہ تمہارے علم میں لائے بغیر گھر سے باہر کیوں گیا؟ یہی تو بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا نظر علی اگر تم نے مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کی نا تو یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہے تو تم مجھے ابھی بتا دو، ورنہ بعد میں تمہیں بہت پچھتانا پڑے گا۔ مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں جناب۔ وہ روحان سا ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا نظر علی تمہارے بھائی کی لاش جن کھیتوں سے ملی ہے وہ تمہارے گھر سے خاصے فاصلے پر ہے، مجھے بتاؤ عارف کو ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ وہ تمہارے علم میں لائے بغیر وہاں پر پہنچ گیا؟ اس نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے پوچھا نظر علی سچ سچ بتاؤ تمہارے بھائی کا کسی لڑکی سے کوئی چکر تو نہیں تھا؟ اس نے جواب دینے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ کا اظہار کیا، پھر بولا نہیں جناب ایسی تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا سوچ لو نظر علی، اگر بعد میں کوئی ایسی بیسی بات نکل آئی نا تو میں تمہارے ساتھ بڑی سختی سے پیش آؤں گا۔ وہ ملتجانہ انداز میں بولا آپ میری بات کا یقین کیجیے تھانے دار صاحب، میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ میں واضح طور پر محسوس کر رہا تھا کہ نظر علی مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم میں نے اس وقت زیادہ اصرار نہیں کیا اور اس کے ساتھ واپس گھر آ گیا۔ ہم دوبارہ بیٹھک میں آ کر بیٹھے تو میں نے سوال کیا نظر علی کہ عارف علی کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا؟
وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، پھر بولا، تھانے دار صاحب، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں، اس نے کبھی اسے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا۔ میں نے کہا، عارف علی تعلیم یافتہ اور صحت مند نوجوان تھا، اس عمر میں اس کی شادی ہو جانا چاہیے تھی، کیا تمہیں اس کے رشتے کی بات چلائی تھی؟ ابھی 1 ماہ پہلے تو وہ لاہور سے آیا تھا۔ نظر علی نے جواب دیا، جب وہ لاہور میں ملازمت کر رہا تھا تو میں نے کئی بار شادی کے موضوع پر اس سے بات کرنی چاہی، لیکن وہ ہمیشہ ٹال جاتا، کہتا تھا کہ پہلے وہ اپنی ایک حیثیت بنائے گا، پھر شادی کے بارے میں سوچے گا۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ ہم باحیثیت لوگ ہیں، ہماری اچھی خاصی زمین ہے اور اللہ کا دیا سبھی کچھ ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنا آبائی پیشہ چھوڑ کر لاہور شہر میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ میں نے بھی زیادہ زور نہ دیا، پھر اچانک ہی اس کے خیالات بدل گئے۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ نظر علی نے بتایا، پہلی مرتبہ جب وہ یہاں آیا تھا تو واپس جاتے ہوئے مجھے اداس نظر آ رہا تھا، جبکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ گاؤں سے شہر جاتے ہوئے ہمیشہ خوشی نظر آیا کرتا۔ تم نے اس کے افسردہ ہونے کی وجہ پوچھی تھی؟ ہاں، میں نے اس بارے میں پوچھا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا کہ اب اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ گاؤں سے جائے۔ میں نے پوچھا، اس نے دل کے نہ چاہنے کا سبب بھی تو بتایا ہوگا؟ سبب تو نہیں بتایا تھا، ہاں البتہ یہ کہا تھا کہ ممکن ہے وہ آخری بار لاہور جا رہا ہو۔ نظر علی نے کہا، اور شاید اس نے ٹھیک ہی کہا تھا، کیونکہ اس مرتبہ وہ یہی فیصلہ کر کے آیا تھا کہ اب وہ مستقل گاؤں میں ہی رہے گا، لیکن اسے گاؤں میں بھی 1 ماہ سے زیادہ رہنا نصیب نہیں ہوا۔ نظر علی کی یہ کہتے ہوئے آواز بھر آ گئی، کسی ظالم نے اس کی زندگی کا چراغ ہی گل کر دیا۔ میں نے ہمدردی سے کہا، نظر علی، مجھے تمہارے بھائی کی ناگہانی موت کا بہت دکھ ہے، تم فکر نہیں کرو، میں اس کے قاتل کو بہت جلد ڈھونڈ نکالوں گا، بس مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ وہ آنسوؤں کو خشک کرتے ہوئے بولا، آپ حکم کریں تھانے دار صاحب، میں جو کچھ کر سکا ضرور کروں گا۔ میں نے کہا، نظر علی، تم نے بھی مجھے بتایا کہ پچھلی مرتبہ جب عارف گاؤں آیا تھا تو کسی وجہ سے اس کا واپس جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، تمہارے پوچھنے کے باوجود بھی اس نے اس کا سبب نہیں بتایا۔ کیا تم نے اس کے جانے کے بعد اپنے طور پر کوئی سنگن لینے کی کوشش نہیں کی کہ اچانک اسے گاؤں میں ایسا کیا نظر آ گیا کہ وہ یہاں سے جاتے ہوئے افسردہ ہو رہا تھا؟ تھانے دار صاحب، وہ ایک سردہ برتے ہوئے گویا ہوا، مجھے خود عارف کی کیفیت سے حیرت ہوئی تھی، اور جیسا آپ اس وقت سوچ رہے ہیں ایسا ہی اس وقت میں نے بھی سوچا تھا۔ میرا خیال تو یہ تھا کہ شاید گاؤں کی کوئی لڑکی اس کے پاؤں کی زنجیر بن رہی ہے۔ میں نے اپنی تھی یہ بات معلوم کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ میں نے پوچھا، نظر علی، ذرا سوچ کر بتاؤ، عارف علی عام طور پر کتنے عرصے بعد گاؤں آیا تھا؟ وہ سال میں 1 مرتبہ آتا تھا جناب، اور یہاں گاؤں میں وہ کتنے دن ٹھہرتا تھا؟ 10-12 دن سے زیادہ نہیں رکتا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا اس مرتبہ بھی وہ پورے سال کے بعد ہی واپس آیا تھا؟ نہیں جناب، نظر علی نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اس بار تو وہ 2 ماہ بعد ہی واپس لوٹ آیا، اور یہ فیصلہ کر کے آیا کہ وہ کبھی گاؤں سے نہیں جائے گا۔ جی ہاں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ گاؤں میں کسی چیز سے اس کا دل لگ گیا تھا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، ایک جوان اور خوبصورت شخص کا دل کسی لڑکی میں ہی لگ سکتا ہے نظر علی؟ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہو، نظر علی نے کہا، لیکن میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ موقع پر میں نے کچھ افراد کے بیانات نوٹ کیے، اس وقت میرے ذہن میں کئی مشکوک سوالات نے سر ابھارا۔ انہی سوالات میں ایک نظر علی کے بارے میں بھی تھا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ مقتول عارف علی کو کاشتکاری سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، اور زمین اور زمینداری کے سارے ہی معاملات نظر علی کے ہاتھ میں تھے۔ چھوٹے بھائی نے نہ تو کبھی بڑے بھائی کے کام میں مداخلت کی، اور نہ ہی کبھی کسی حساب کتاب کے بارے میں کوئی سوال کیا۔ اب وہ اچانک ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گاؤں آ گیا تھا، اور اپنا آبائی پیشہ اپنانے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ ان حالات و واقعات کی روشنی میں اس بات کا امکان بھی بہرحال موجود تھا کہ مقتول عارف علی کے اس اچانک فیصلے سے نظر علی کو تشویش ہوئی ہو۔ اس نے سوچا ہوگا کہ آگے چل کر چھوٹا بھائی کہیں زمین کے بٹوارے کا ٹنٹنا کھڑا نہ کرتے، یا آج تک اس کا حساب طلب نہ کر لے۔ زر اور زمین کے معاملے میں کوئی بھی بات خالی امکان نہیں ہوتی۔ ممکن ہے کہ نظر علی نے خود ہی اپنے بھائی کو راستے سے ہٹا دیا ہو۔ اس سوال کی روشنی میں نے نظر علی سے پوچھا، نظر علی، میں نے سنا ہے تمہارا بھائی اب
کھیتی باڑی کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے کہا، آپ نے ٹھیک سنا ہے جناب، حالانکہ اس سے پہلے وہ اس کام سے کتراتا رہا تھا۔ میں اس کے کاشتکاری کے فیصلے سے بہت حیران ہوا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، اب تو تمہاری حیرت دور ہو گئی ہوگی نا؟ وہ جبروس ہو کر بولا، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا جناب۔ میں نے کہا، میرا مطلب یہ کہ اب تو تم مطمئن ہو گئے ہوگے۔ عارف علی زمینداری کرنے کے لیے زندہ ہی نہیں رہا، اور تم اسی طرح اپنا کام چلاتے رہو گے جیسا کہ اب تک کرتے آئے ہو۔ وہ میرے سوال کا مقصد سمجھ گیا، جلدی سے بولا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں جناب، آپ خواہ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ میں اپنے بھائی کی جان لینے کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، نظر علی، اس میں کوئی شک نہیں کہ عارف علی تمہارا چھوٹا بھائی تھا۔ اس کی موت کا جتنا دکھ تمہیں ہو سکتا ہے اتنا کسی اور کو تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن میں اپنے فرائض سے مجبور ہوں۔ میں قاتل کا سراغ لگانے کے لیے چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تمہاری اطلاع کے لیے میں یہ بھی بتا دوں کہ تمہاری ذات پوری طرح شک سے پاک نہیں ہے، خاص طور پر حالات کے پس منظر میں کہ مقتول پورے ہی جوش و خروش کے ساتھ اب کھیتی باڑی کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ چند لمحے کو سوچتا رہا، پھر بولا، تھانے دار صاحب، میں آپ کی سوچ پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، اور نہ ہی آپ کی تفتیش کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کر سکتا ہوں۔ دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، اور میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔ مجھے 100% یقین ہے کہ میرا اللہ میری عزت ضرور رکھے گا۔ میں نے پوچھا، نظر علی، تم ایک طویل عرصے سے زمینوں کا انتظام سنبھالے ہوئے ہو، مانا کہ مقتول کو زمین و جائیداد کے معاملے سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، لیکن ایسا تو ہو سکتا ہے نا کہ اس کی خواہش اور اس کے حصے کی زمین اسے مل جائے۔ نظر علی نے کہا، عارف علی نے کبھی ایسی خواہش ظاہر نہیں کی۔ اگر وہ زمین میں سے اپنا حصہ مانگتا تو میں بخوشی اس کے حوالے کر دیتا۔ کیا اس نے کبھی زمین کی آمدنی کا حساب بھی مانگا تھا؟ نہیں جناب، اس نے کبھی ایسی کوئی بات ہی نہیں کی۔ نظر علی کے لہجے میں کوئی تو بات ایسی موجود تھی جو اس کی سچائی پر دلالت کرتی، لیکن جب تک اصل قاتل کا سراغ نہ مل جاتا میں نظر علی کی ذات کو نظر انداز کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اسے مشکوک افراد کی لسٹ میں رکھ لیا۔ پھر میں نے سوالات کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے کہا، نظر علی، تمہارے بھائی کی لاش گنے کے کھیتوں میں سے ملی ہے، تم خود بھی وہ جگہ دیکھ چکے ہو۔ جی ہاں، وہ گنے کا ہی کھیت ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، وہ زمین کس کی ملکیت ہے؟ گردور ارشاد حسین کی۔ محکمہ مال کا ایک عہدہ جو پٹواری سے ایک درجہ اوپر ہوتا ہے، گردور کو قانون بھی کہا جاتا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ ارشاد حسین گردور کا سرکاری ملازم تھا، اور اس گاؤں میں اس کی اچھی خاصی زمین تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس نے 100 ایکڑ کے قریب زمین کس طرح حاصل کی۔ البتہ ایک بات عام تھی کہ عام لوگوں میں ارشاد حسین کا تاثر بہت اچھا تھا۔ لوگ اس کا احترام کرتے تھے، اور اس احترام میں ڈر خوف سے زیادہ محبت اور عقیدت پائی جاتی۔ میں نے گردور ارشاد حسین کا نام اپنے ذہن میں محفوظ کیا۔ میرا خیال تھا کہ فرصت ملتے ہی میں اس سے بھی اس سلسلے میں ضرور پوچھ گچھ کروں گا۔ پھر میں دوبارہ نظر علی کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، نظر علی، اس مرتبہ تمہارا بھائی لاہور سے سونے کی کوئی انگوٹھی بھی تو لایا تھا؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ نہیں جناب، آپ کس قسم کی انگوٹھی کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں نے اپنی جیب سے انگوٹھی والی خالی ڈبیا نکال کر نظر علی کو دکھائی اور کہا، یہ ڈبیا مجھے مقتول کی جامع تلاشی سے ملی ہے۔ پھر میں نے اسے محبوب جیولرز کی رسید دکھاتے ہوئے اپنی بات کی وضاحت بھی کی۔ نظر علی، عارف علی نے 1 ماہ قبل محبوب جیولر سے سونے کی ایک انگوٹھی خریدی تھی۔ 1 ماہ کا مطلب یہ ہوا جب وہ لاہور سے گاؤں آیا تھا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ کس ہستی کے لیے شہر سے طلائی انگوٹھی خرید کر لایا؟ وہ احمقوں کی طرح انگوٹھی والی ڈبیا کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ تو سارا ہی قصہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ ڈبیا تو خالی نظر آ رہی ہے، اس کی انگوٹھی کہاں ہے؟ اس انگوٹھی کے درست مقام کے بارے میں صرف تمہارا بھائی جانتا تھا، جو اب زندہ نہیں رہا، اس لیے میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، مجھے یہ ڈبیا مقتول کے لباس میں ایسے ہی ملی تھی۔ نظر علی نے الجھن بھرے لہجے میں کہا، میں ذرا اپنی گھر والی سے پوچھتا ہوں، شاید وہ اس بارے میں کچھ جانتی ہو۔ میں نے کہا، تم اپنی گھر والی کو ادھر بیٹھک میں ہی بلا لو، میں بھی اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ نظر علی اٹھ کر گھر کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی بیوی کو لے کر آ گیا۔
اس کی بیوی کا نام خالدہ پروین تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 30-32 سال کے درمیان لگایا۔ اس کے ساتھ اس کی سب سے چھوٹی بیٹی عالیہ بھی تھی۔ عالیہ کی عمر کم و بیش 5 سال تھی۔ عالیہ سے بڑی بہن کا نام فردوس تھا۔ فردوس سے ایک بڑا بھائی کامران تھا۔ خالدہ پروین کو انگوٹھی والی خالی ڈبیا کا پس منظر سنانے کے بعد میں نے پوچھا، خالدہ بی بی، عارف علی تمہارا دیور تھا؟ دیور بھابھیوں سے بہت بے تکلف ہوتے ہیں اور عام طور پر انہیں اپنے ہر راز میں شریک بھی رکھتے ہیں۔ تمہیں تو علم ہوگا کہ وہ یہ انگوٹھی کس کے لیے لایا تھا؟ خالدہ نے کہا، نا جی، اس نے تو مجھے انگوٹھی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں سوچ رہی ہوں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر یہ چکر کیا ہے۔ میں نے کہا، میں بھی اسی چکر کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ بات تو ثابت ہے کہ وہ لاہور سے آتے ہوئے اپنے ساتھ ایک انگوٹھی کو خرید کر لایا تھا۔ مجھے اس کی جیب سے انگوٹھی کی رسید بھی ملی۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ مقتول عارف علی وہ انگوٹھی کس کے لیے لایا تھا تو اس کے قاتل تک پہنچنے میں آسانی ہو جائے گی۔ نظر علی نے کہا، تھانے دار صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس کی جیب میں وہ انگوٹھی والی ڈبیا خالی رکھ دی ہو۔ میں نے کہا، میں نے اس امکان پر بھی غور کیا ہے، لیکن اس کی جیب سے برآمد ہونے والی انگوٹھی کی رسید یہ ظاہر کرتی ہے کہ انگوٹھی وہی خرید کر لایا ہے۔ خالدہ پروین نے کہا، مجھے تو لگتا ہے کسی نے عارف کے خلاف سازش کی ہے، اور ایسی سازش کون کر سکتا ہے؟ خالدہ پروین نے کہا، یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ عارف کے ساتھ لڑکیوں والا کوئی چکر نہیں تھا۔ کسی لڑکی کو سونے کی انگوٹھی دینا تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ وہ تو لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے بھی گھبراتا تھا۔ نظر علی نے کہا، تھانے دار صاحب، میرا بھائی بہت ہی شرمیلا تھا۔ میں نے کہا، میں اپنے طور پر اس انگوٹھی والے معاملے کی چھان بین کروں گا۔ اگر ضرورت پڑی تو کسی کو بھیج کر اس دکان سے بھی تصدیق کروں گا جہاں سے یہ خریدی گئی تھی۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے خالدہ پروین سے پوچھا، خالدہ بی بی، تم نے اپنے دیور کو کوئی رومال شمال دیا تھا؟ کیسا رومال جی؟ ریشمی رومال، میں نے کہا، ہاتھ کی کڑاہی والا۔ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے جیب سے وہ رومال نکال کر خالدہ پروین کی طرف بڑھا دیا جو مقتول کی جامع تلاشی سے ملا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا تم اس رومال کو پہچانتی ہو؟ وہ الٹ پلٹ کر رومال کو دیکھنے لگی۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے مجھے اندازہ یہ ہوا کہ وہ اس رومال کو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ رومال کا اچھی طرح معائنہ کرنے کے بعد اس نے پوچھا، کیا یہ رومال بھی آپ کو عارف علی کے پاس سے ہی ملا ہے؟ میں نے کہا، ہاں، یہ رومال اس کی جیب میں موجود تھا، اور اس قسم کے رومال بازار میں فروخت نہیں ہوتے بلکہ اپنے ہاتھ سے کاٹ کے تحفے میں دیے جاتے ہیں۔ اتنا اندازہ تو تمہیں بھی ہو گئی۔ وہ کچھ سوچتا بولی، یہ رومال میں نے تو اسے نہیں دیا تھا، تو پھر کس نے دیا تھا؟ میں نے کہا، مجھے تو یہ سارا ہی عشق کا معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح کے تحفے تحائف کا تبادلہ بے معنی نہیں ہوتا۔ بہرحال بہت جلد میں معاملے کی تہہ تک پہنچ جاؤں گا۔ نظر علی نے پوچھا، تھانے دار صاحب، میرے بھائی کا قاتل گرفتار تو ہو جائے گا نا؟ میں نے یقین بھرے انداز میں کہا، انشاءاللہ۔ اور پوچھا، نظر علی، تمہارے گھر میں کوئی لاٹھی وغیرہ تو ہوگی نا؟ یہ سوال میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا۔ نظر علی نے میرے سوال پر چونک کر مجھے دیکھا۔ لاٹھی کا کیا کریں گے آپ؟ تم میرے سوال کا جواب دو، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ جی جی، وہ اٹک کر بولا، 2-3 لاٹیاں ہیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں، وہ لاٹیاں مجھے لا کر دکھاؤ۔ وہ منمنایا، کہیں آپ مجھ پر شک تو نہیں کر رہے؟ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نظر علی کہ تم پر بھی شک کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، میرے شک کو دور کرنے کے لیے مجھ سے تعاون کرو، اور میں جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، اور خواہ کے سوالات نہ کرو۔ وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، اچھا جی، میں بھی لاٹیاں لے کر آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر گھر کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ تو میں نے خالدہ پروین سے کہا، خالدہ بی بی، میں تو اپنے طور پر تفتیش کر ہی رہا ہوں، تمہیں بھی اپنے طور پر اس سلسلے میں میری مدد کرنا ہوگی۔ میں بھلا کیا کر سکتی ہوں؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ میں نے کہا، یہ گاؤں زیادہ بڑا نہیں، پھر یہاں ہر ایک شخص دوسرے کو جانتا بھی ہے، خاص طور پر عورتیں تو ایک دوسرے کی خبر لازمی رکھتی ہیں۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے دیور نے کسی لڑکی سے محبت کا معاملہ چلا رکھا تھا۔ تم ذرا کوشش کرو تو اس معاملے میں معلومات حاصل کر سکتی ہو۔
اور تمہارے لیے یہ زیادہ مشکل بھی نہیں ہوگا۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ گزشتہ رات اسی مفروضہ لڑکے سے ملاقات کرنے گھر سے نکلا ہوگا۔ اگر لڑکی کا پتہ چل جائے تو قتل کی اس واردات کے پوشیدہ گوشے بھی کھل سکتے ہیں۔ وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولی، میں پوری کوشش کروں گی جی۔ اسی دوران میں نظر علی 3 عدد لاٹھیاں لے کر بیٹھک میں داخل ہوا۔ پھر ان لاٹھیوں کو میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لیجیے جناب، میرے گھر میں تو یہی 3 لاٹھیاں ہیں۔ ایک کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر وہ لاٹھیاں تھام لی اور میں نے کانسٹیبل سے ایک لاٹھی لے کر اس کا بہت معائنہ کیا۔ وہ ایک اچھی خاصی مضبوط لاٹھی تھی۔ اس کے سرے پر سم چڑھا ہوا تھا۔ میں نے لاٹھی کے دونوں ہی سروں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ لاٹھی کے کسی بھی سرے پر کوئی نشان وغیرہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی انسانی بال اس سم میں پھنسا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے باری باری تینوں لاٹھیاں دیکھ ڈالی، مجھے کوئی ایسا سراغ نہ ملا۔ ان سے یہ ظاہر ہوتا کہ ان میں سے کسی لاٹھی سے عارف کے سر کو نشانہ بنایا گیا ہوگا۔ تاہم مجھے یقین تھا کہ عارف علی کے سر پر کسی ایسی مضبوط لاٹھی سے وار کیے گئے ہیں۔ میں نے نظر علی سے سوال کیا، ان کے علاوہ بھی تمہارے گھر میں کوئی لاٹھی ہے؟ نہیں جناب، جو تھیں وہ میں نے آپ کو دکھا دی، نظر علی نے کہا۔ اگر آپ کو میری ایک بات کا یقین نہ ہو تو آپ میرے گھر کی تلاشی بھی لے سکتے ہیں۔ ضرورت پڑی تو تلاشی بھی لے لوں گا،